آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھیے، اس نور کی کیسی برکتیں۔ یہ نور جس کے اندر آتا چلا گیا، یہ نور اس کو چمکاتا چلا گیا۔ یہی نور ہے جس نے سارے نبیوں کو چمکایا ہے، یہی نور ہے جس نے پوری دنیا کو چمکایا ہے، یہی نور ہے جس نے تمام انبیاء اکرام کو چمکایا ہے، یہی نور ہے جس نے تمام اولیاء اللہ کو چمکایا ہے، یہی نور ہے جس نے تمام لوگوں کو چمکایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا، پھر حضرت عبد المطلب کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا۔ جیسے ہی یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا تو حضرت عبداللہ چمکنے لگے۔ حضرت عبداللہ میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی۔ جب آقا علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، حضرت عبداللہ چمکنے لگے، حضرت عبداللہ روشن ہو گئے، حضرت عبداللہ نور سے منور ہو گئے، حضرت عبداللہ اتنے چمکنے لگے۔ عزیزان گرامی، جس راستے سے نکل کر کے جاتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا، جس گلی سے نکل کے جاتے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی۔ جو بھی آپ کو ایک بار دیکھتا آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ کا ایسا نور، آپ کی پیشانی میں ایسا نور چمک رہا تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا فوراً وہ آپ پر فدا ہو جایا کرتا۔ مکے کی تمام عورتیں یہ خواہش کرتی تھیں کہ عبداللہ سے ہماری شادی ہو جائے، عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، کئی عورتوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے، ہمارا نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے حضرت عبداللہ کتنے جگمگا رہے تھے، حضرت عبداللہ کتنے روشن تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکے کے راستے سے گزر کر کے جا رہے ہیں، ایک مکی عورت کی نظر حضرت عبداللہ کے اوپر پڑی۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت عبداللہ کو دیکھا تو فوراً فریفتہ ہو گئی، فوراً اپنا دل دے بیٹھی اور کہتی ہے، اے عبداللہ، تمہاری پیشانی بڑی جگمگا رہی ہے، تمہارا چہرہ بڑا جگمگا رہا ہے، اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں، والد گرامی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے والد گرامی کی اجازت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ یہ نور تو حضرت آمنہ کی قسمت میں آنا تھا، کیونکہ یہ نور اور یہ نعمت تو حضرت آمنہ کی قسمت میں آنی تھی۔ حضرت آمنہ کی قسمت کا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی، پھر حضرت آمنہ چمکنے لگی، حضرت آمنہ روشن ہو گئی، پھر یہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا۔ پھر ایک دن حضرت عبداللہ اسی راستے سے گزر کر کے جا رہے تھے، اسی عورت پر نظر پڑی تو حضرت عبداللہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا تو فوراً نکاح کی خواہش رکھ دی تھی، فوراً میرے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، اب دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب نگاہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ اس عورت سے پوچھتے ہیں، اے عورت بتاؤ، پہلے تم نے مجھے دیکھا تھا تو فوراً فریفتہ ہو گئی تھی، فوراً نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ اب میری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو؟ تو وہ مکی عورت کہتی ہے، اپنی زبان میں یہ کہہ رہی تھی، اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں پہلے جو نور مجھے نظر آ رہا تھا وہ نور مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے اب تم سے لوٹ لی ہے۔ یعنی وہ مکی عورت اپنی زبان میں یہ کہہ رہی تھی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی،
اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم میری قسمت پھوٹی ہے، مگر میں رہ گئی محروم میری قسمت پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مکی عورت کہہ رہی تھی اے عبداللہ، پہلے تمہاری پیشانی میں جو نور محمدی اور جو نور مجھے نظر آ رہا تھا وہ نور اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں تو اسی نور کی دیوانی تھی، میں تو اسی چمک کی دیوانی تھی، کیونکہ ہم نے سنا ہے وہ نعمت اور وہ نور اب آمنہ کی قسمت میں آ گیا ہے، اب آمنہ کے شکم یتھر میں وہ نور پہنچ گیا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہ نور محمدی کی برکتیں، یہ نور جس کے اندر آتا چلا گیا اس کو چمکاتا چلا گیا، پھر یہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم یتھر میں پہنچ گیا، حضرت آمنہ چمکنے لگی، حضرت آمنہ روشن ہو گئیں، پھر حضرت آمنہ اتنی چمکنے لگی، حضرت آمنہ اتنی منور ہو گئی۔ عزیزان گرامی پھر حضرت آمنہ کے شکم یتھر میں یہ نور پہنچا تو حضرت آمنہ بھی اتنی روشن ہو گئی، پھر جس راستے سے حضرت آمنہ گزر کر کے جاتی تو وہ راستے مہک جایا کرتے، جس گلی سے حضرت آمنہ گزر کر کے جاتی وہ گلی مہک جایا کرتی۔ عزیزان گرامی دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا نور حضرت آمنہ کے شکم یتھر میں آ گیا، حضرت آمنہ روشن ہو گئیں، حضرت آمنہ چمکنے لگیں۔ حضرت آمنہ جس راستے سے نکل کر کے جاتی تو مکی عورتیں کہتی، مکے کی عورتیں کہتی کہ آمنہ ایسی خوشبو لگاتی ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگاتی ہیں، جس راستے سے جاتی ہیں وہ راستہ مہک جاتا ہے۔ یہ نبی کے نور کی شان ہے، ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم سب کو روشن کر رہے ہیں، سب کو چمکا رہے ہیں، پھر وہی نبی جب نور بن کر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو مصطفیٰ کریم نے پوری دنیا کو چمکا دیا۔ عزیزان گرامی حضرت آمنہ میرے نبی کی والدہ ہیں، یہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی امانت حضرت آمنہ کے شکم یتھر میں پہنچی تو حضرت آمنہ جگمگانے لگی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی آقا علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، اپنی ماں کے شکم میں تھے، حمل سے تھے ہمارے آقا علیہ السلام، تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ملک شام، اور واپسی پر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے ابھی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت، ہمارے علماء کرام اس میں حکمت یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا آقا علیہ السلام کا دنیا میں آنے سے پہلے انتقال اس لیے ہو گیا کیونکہ حضرت عبداللہ دنیا میں رہتے تو ہو سکتا ان کی کوئی دوسری اولاد پیدا ہوتی، عزیزان گرامی کوئی بیٹی پیدا ہوتی یا کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کریم کو اپنا بڑا بھائی کہہ کے پکارتا، اگر بہن ہوتی تو مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہہ کے پکارتی، اگر بھائی ہوتا تو مصطفیٰ کریم کو بڑا بھائی کہہ کے پکار تھا۔ آج کل لوگ دنیا میں کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح، نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے عبداللہ کو اس لیے اٹھا لیا، دوسری اولاد ہوتی تو مصطفیٰ کریم کو وہ بڑا بھائی کہہ کے پکارتی، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تم دنیا سے پہلے آ جاؤ، تم اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھو، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن کوئی میرے محبوب کو اپنا
बड़ा भाई कह के पुकारे, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को पहले ही उठा लिया। कोई मेरे महबूब को अपना बड़ा भाई कह के पुकारे, ये मुझे गवारा नहीं है। तो अजीजान गिरामी देखिए, हजरत अब्दुल्ला आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही दुनिया से चले गए। अब हजरत आमना इतनी जगमगा रही हैं, हजरत आमना इतनी रोशन हो गई, इसलिए मक्के की औरतें कहती थी, एक दिन आने के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और आने के बाद कहती हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला दुनिया से चले गए हैं, लेकिन तुम्हारे घर का माहौल तो ऐसा नहीं था। अब हमें तो माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो औरत ना कोई खुशबू लगाती है, औरत ना अच्छे कपड़े पहनती है, औरत ना कोई अच्छा लिबास पहनती है, औरत ना बन सबर कर रहती है। लेकिन तुम्हारे घर का मामला तो अलग ही है। ये आमना कैसी औरत हैं, जब से इनके शोहर का इंतकाल हुआ है ये बड़ी अच्छी खुशबू लगाती हैं, बड़ी सबर करके रहती हैं, जिस रास्ते से जाती हैं वो रास्ता महक जाता है, जिस गली से जाती हैं वो गली महक जाती है, ये ऐसी खुशबू लगाती हैं। क्या इन्होंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया, कि इन्होंने अब्दुल्ला का गम मनाना छोड़ दिया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आने के बाद कहती हैं, बेटी बताओ तो सही, मक्के की औरतें शिकायत कर रही हैं, तुम ऐसी खुशबू क्यों लगाती हो? क्या तुमने मेरे बेटे का गम मनाना छोड़ दिया? क्या तुमने मेरे बेटे का सोग मनाना छोड़ दिया? तो हजरत आमना कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, मैंने उनका गम मनाना नहीं छोड़ा है, मैंने उनका सोग मनाना नहीं छोड़ा है, बल्कि ये तो नबी करीम और ये तो जो मेरी शिकम में है उसकी बरकतें हैं। जब से तुम्हारी अमानत, जब से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे शिकम अथर में आई है, मैं इतनी रोशन हो गई हूं, जिस जगह से निकल करके जाती हूं वो जगह महक जाती है। ऐ मेरे बाबा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे की अमानत जो मेरे शिकम में है ये उसकी बरकतें हैं। मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूं, मैं कोई इतर नहीं लगाती हूं, बल्कि जिस रास्ते से निकल करके जाती हूं, जिस गली से निकल करके जाती हूं, तो ये इसी नूर की बरकतें हैं, कि इस नूर की बरकतें हैं कि मैं जिस रास्ते से जाती हूं वो रास्ता महक जाता है। तो अजीजान गिरामी देखिए, ये आमना की शान के आमना की शिकम अथर में ये नूर आया तो हजरत आमना रोशन हो गई, हजरत आमना चमकने लगी। अजीजान गिरामी, हजरत आमना खुद बयान फरमाती हैं, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई, रास्तों से निकल करके जाती थी तो जो दरख्त ऊंचे होते थे वो नीचे होकर के मेरा साया बन जाया करते थे, और दरख्तों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और मुझे मुबारकबादियां आती थी कि ऐ नबी की माँ, तुम्हें मुबारक हो, तुम नबी की माँ बनने वाली हो, मुबारक हो, तुम नबी की माँ बनने वाली हो। मुबारकबादियां आती थी, मेरे कानों में ये आवाज आती थी, ऐ आमना, तुम्हारे शिकम में, तुम्हारे कोख में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये सारे नबियों का इमाम है, ये पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार है। जो तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये दुनिया में आएगा तो यतीमों का सहारा बन के आएगा, दुनिया में आएगा तो बेकसों का सहारा बन के आएगा, दुनिया में आएगा तो बेबसों का सहारा बन के आएगा। ऐ आमना, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये दुनिया में पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार बन के आएगा। हजरत आमना इतनी जगमगाने लगी, हजरत आमना इतनी रोशन हो गई। हजरत आमना खुद बयान फरमाती हैं, जब मैं पानी भरने के लिए जाती थी कुएं से तो मक्के की सारी औरतें भी वहां होती थी, और सारी औरतें होती थी और सारी औरतें डोल और रस्सी से कुएं के अंदर से पानी निकालती थी और पानी नीचे हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मैं जाती थी, जब मैं कुएं के पास जाती तो पानी खुद ब खुद ऊपर को निकल करके आ जाया करता था। औरतें कहती थी, ऐ आमना, तुम्हारे कोख में यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि तुम यहाँ रहती हो तो पानी ऊपर रहता है। इसलिए मक्के की औरतें कहती थी, आमना, तुम यहाँ से जाया मत करो, जब तक तुम यहाँ रहती हो पानी ऊपर रहता है, जब तुम चली जाती हो तो पानी नीचे को चला जाता है। ये नूर नबी की बरकतें थी। हजरत आमना खुद बयान फरमाती हैं, ये मेरे बेटे की बरकतें थी। मैं जिस रास्ते से निकलती तो रास्ते महक जाया करते थे, जो दरख्त ऊंचे होते थे वो दरख्त
درخت نیچے ہو کر کے میرا سایہ کر لیا کرتے تھے، اگر میں دھوپ میں جاتی تھی تو درخت نیچے ہو کر کے میرا سایہ بن جایا کرتے تھے، اور درختوں سے پہاڑوں سے آواز آتی تھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔